سینئر وکیل جناب خواجہ معیز الدین کے بہیمانہ قتل کیس کی تحقیقات میں حیدرآباد سٹی پولیس کو ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پولیس نے اس واردات میں مبینہ طور پر استعمال کی گئی SUV گاڑی کو بنگلورو ہائی وے سے برآمد کرتے ہوئے ضبط کر لیا، جبکہ کلوا کرتی کے رہنے والے ونے نامی شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جس پر اس قتل کو انجام دینے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم نے کسی کشن نامی شخص کے اشارے پر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں 8 تا 10 افراد سے پوچھ گچھ بھی کی ہے، تاہم اب تک تحقیقات کی مکمل تفصیلات اور دیگر سراغ عام نہیں کیے گئے ہیں۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق اس قتل کی منصوبہ بندی تقریباً 6 تا 7 ماہ قبل کی گئی تھی اور 5 رکنی گروپ مسلسل کئی ماہ تک مقتول وکیل کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس کیس کے دیگر ملزمان گواہ فرار ہو گئے ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے جان بوجھ کر اس وقت تیز رفتار گاڑی سے ٹکر ماری جب خواجہ معیز الدین اپنی رہائش گاہ سے نکل کر گاڑی میں سوار ہو رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان کا موقع پہ ہی انتقال ہو گیا۔ پولیس نے گاڑی فروخت کرنے والے شخص کو بھی تحویل میں لے کر پوچھ گچھ کی، جس نے مبینہ طور پر بتایا کہ اس نے 6 ماہ قبل گاڑی دوسرے شخص کو فروخت کر دی تھی، لیکن کاغذات منتقل نہیں کیے تھے۔ اسی دوران پولیس نے محبوب عالم خان اور ان کے فرزند مجاہد عالم خان کو بنگلورو سے حراست میں لے کر حیدرآباد منتقل کیا اور پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قتل کے پس پردہ زمینات اور اوقافی جائیدادوں کے تنازعات کار فرما ہو سکتے ہیں۔ مقتول وکیل کے فرزند اور وکیل SA فرحان نے اپنی شکایت میں الزام عائد کیا کہ ان کے والد اور مجاہد عالم خان و محبوب عالم خان کے درمیان اوقافی جائیدادوں سے متعلق دیرینہ قانونی تنازعات جاری تھے اور ماضی میں بھی ان کے والد کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اوقاف کے مقدمات سے دور رکھنے کے لیے ان کے والد پر ماضی میں 5 مرتبہ حملے کیے جا چکے ہیں۔ دریں اثنا مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے وکلا برادری کے ہمراہ تلنگانہ کے DGP CB آنند اور حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار سے ملاقات کرتے ہوئے کیس کی تحقیقات میں تیزی لانے اور تمام ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وفد نے مقتول کے خاندان خصوصاً SA فرحان کو جان کا خطرہ لاحق ہونے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا، جس پر پولیس کمشنر نے مناسب سیکورٹی فراہم کرنے کا تیقن دیا ہے۔ بعد ازاں SA فرحان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں پولیس پر مکمل اعتماد ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات جلد مکمل کرتے ہوئے اصل قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ VC Sajjanar with all members of Bar Council and other advocates had a fruitful discussion. He has promised me that he is conducting the investigation, the police department, and I have complete faith and confidence in the police, and I believe that they will do a proper investigation. But there is also something called as patience. Patience should not overtake this faith and confidence. There has to be a time limit for all these investigations and everything. So I was assured that accused Mujahid Alam Khan will be taken into judicial custody and remanded, and that I have given further details also to Sajjanar, and he has also assured for providing safety and security to me and my family also, considering the threats which I have, because I have been disclosing the real names of the main culprits. This was the main video in which Mujahid Alam Khan had assaulted, if I can show you, in respect of the property. In respect of the property, Mumtaz College, he assaulted, and my father lodged an FIR through the complainant, SC/ST Act and Malakpet Police Station. Mujahid Alam Khan can be seen assaulting that. He influenced the Malakpet Police Station not to register the FIR. My father, through police, to court channels and other legal remedies, got the FIR registered against Mujahid Alam Khan, against that SC/ST Act assault also, for assaulting that employee in Mumtaz Arudullah Waqf property. Counterblast to this, 2 months after that, this incident had happened. I told the police commissioner, and in my statement also I told the same thing. And in respect of Anwarul Waqf property and Madrasa Aida Waqf property, similar incidents have been happening. I told. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24/7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔